نعیم صاحب جنہیں آپ فارم 47 کا کہتے ہیں وہ ان کے مطابق یہ جو گفتگو آپ نے سنی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے اس مرتبہ فارم 45 کے تحت کیا ہے, ہمارے نمبر پورے ہیں اس مرتبہ. لیکن بہت شکریہ منصور بھائی, آپ کا اپنے موقع دیا. یہ 26ویں ترمیم کا مقصد ہی صرف یہ تھا کہ عدلیہ جو ہے مزید اپنے انڈر کی جائے. اگر آپ دیکھیں پاکستان میں, پاکستان کا اوورال یہاں پر جو رول آف لا ہے, جو ہمارے ملک کے اندر قانون ہے, یا پوری دنیا کا اگر فگر اٹھا کر دے لیں تو ویسے ہی ہم 142 نمبرز میں سے 140 نمبر کے اوپر ہیں. ٹھیک ہے, تو اب 26ویں ترمیم, یہ اس سے پہلے کا فگر ہے, اب 26ویں ترمیم کے بعد پھر میرا خیال میں مائنس پر چلے, جیسے انٹارکٹیکا کے اندر مائنس ٹمپریچر ہوتا ہے نا, تو ہم ملک کے اندر رول آف لا کے حوالے سے مائنس پہ جو ہے وہ چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور مزید یہ جائیں گے. ان تمام چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف یہ ہے کہ 8 فروری جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے وہ ڈاکہ جو ہے نہ کھلے. دوسرا یہ ہے کہ پی ٹی آئی نہ اٹھے, یعنی پی ٹی آئی کے لوگ رہا نہ ہوں, عمران خان صاحب رہا نہ ہوں, پی ٹی آئی کو بالکل دبایا جائے, تاکہ اگر وہ آئیں گے تو ڈیفینیٹلی عوام نے تو ان کو جو ہے وہ کیا ہے, الیکٹ کیا ہے, تو وہ اقتدار میں ہوں گے. تو یہ نہیں چاہتے کہ یہ عمل ہو. اس چیز کے لیے کبھی 26ویں ترمیم, کبھی پیکا ایکٹ, کبھی لوگوں کے گھروں میں چھاپے, چادر چار دیواری کا تقدس پامال, ریڈز کر رہے ہیں, جلسوں کی اجازت نہیں ہے. یہ سارا عمل کیا جا رہا ہے. یہ جو 26ویں آئینی ترمیم کا آپ نے شروع میں آپ نے کہا کہ یہ لائی اس لیے گئی ہے کہ بینچ فکسنگ کی جائے, سب کچھ کیا جائے, اس کو منظور کروانے میں تو آپ کے جو ریسنٹ اتحادی ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب وہ بھی شامل تھے نا؟ دیکھیں مولانا صاحب نے جس صورتحال کے اندر جا کر ان کو جو ہے سپورٹ کیا, وہ ذکر کر چکے ہیں کہ ہمارے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں, یہ ویسے بھی پاس ہونی, تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کم سے کم جو ہے تباہی کی طرف جائیں. ہم تو اس بات کو سپورٹ نہیں کرتے, نہ ہی ہم نے سپورٹ کیا, کر دیتے نا, نہیں تو کر دینا چاہیے تھا ان کو, لیکن ان کو مجبوراً وہ جانا پڑا نا, تو ہم نے تو کر دیا. تو کھڈا تو انہوں نے آپ کے لیے کھودا پھر نہیں. دیکھیں کھڈا جنہوں نے بیسک تو جنہوں نے فائدہ لیا وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ وہ ہیں جو اس وقت مسند کے اوپر بٹھائے گئے ہیں. آپ لوگوں نے مولانا صاحب کو 26ویں آئینی ترمیم منظور کرنے کے اوپر یا کروانے کے اوپر معاف کر دیا, آپ ٹھیک ہے مجبوری کے تحت کیا. دیکھیں معافی یا اس کے حوالے سے کہ ان کا گناہ ہے, تو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ وہ بھی مجبوری کے اندر گئے. آپ کو گلا نہیں ہے سپورٹ جو ہے, دیکھیں ہم نہیں سمجھتے کہ اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, اور ہم نے سپورٹ نہیں کیا, ہم تو مخالف کھڑے ہیں. وہ بھی جتنا بندے آپ کے بھی ٹوٹے تھے نا. دیکھیں بندے آپ لوگوں نے شو کاز نوٹس جاری کیے جس میں شاہ محمود قریشی صاحب کے صاحبزادے کو بھی دیا, زین قریشی کو بھی دیا, باقیوں کو بھی دیا, لیکن آپ لوگ کھڑے رہے, آپ نے کہا نہیں ہم نہیں دیں گے, ورنہ کل کو آپ بھی کہتے ہیں یار ہمارے بندے ٹوٹ گئے ہم بھی دے دیتے ہیں اس میں اپنا حصہ ڈال دیتے ہیں. بالکل ہم تو نہیں گئے, بالکل ہم تو دیکھیں ہم تو اپنا جواب دے رہے ہیں, اور ان کی حد تک بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ مجبوری میں گئے, بالکل نہیں جانا چاہیے, ہم تو بالکل نہیں گئے, ہم نے تو بالکل مخالفت کی. اب اگلی بات یہ رہ گئی کہ سپریم کورٹ کے اندر ججز کی تعداد جو ہے وہ آپ 6 کی بجائے 10 کر لیں. میرا خیال میں وہاں پر نا پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے ایم این ایز کو بٹھا دیا جائے, ممبران اسمبلی جو ہیں وہ بیٹھ جائیں, کیونکہ ججز تو اب وہ ججز رہے نہیں ہیں جو یہ لے کر آ رہے ہیں. اپنی مرضی کے اگر لانے ہیں تو سیدھا سیدھا لوگوں کو بٹھا دیں کہ یہ فلانے حلقے کے جناب سندھ کا جو ہے ہمارا ایم این اے ہے, یہ ڈیرہ غازی خان کا ہے, یہ شیخو پور سے ہمارا جیتا ہوا, اور اب یہ فیصلہ کرے گا اس سپریم کورٹ کے اندر بیٹھ کے. کیونکہ ججز کی تعداد زیادہ وہاں پر کر کے تو یہ چاہتے ہیں کہ اپنی مرضی سے فیصلے دیے جائیں. اب فل کورٹ بھی اگر بنایا جاتا ہے اس ترمیم کے اوپر, تو فل کورٹ کے اندر جو ججز ہوں گے وہ تو تعداد ان کی, وہ نمبر بھی آپ کو پسند ہے؟ نمبر پسند نہیں ہے, وہ نمبر اپنا کر لیا ہے نا, ان کی مرضی کے ججز بیٹھ گئے. تو جب ان کی ایک جماعت کی مرضی سے ججز بیٹھیں گے تو کیا وہ عدلیہ آزاد ہوگی؟